درود بھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا معه العابدون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالسحور میدان ارضہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ بالدین المشہور والعلم الماثور والنور الساطع والضیاء اللامع والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض حدیث مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى۔ درود بھی۔ عزیزان محترم، آج شب عاشور کی مجلس ہے۔ موضوع ہمارا رہا انسان، قرآن اور اہل بیت، یعنی انسان سے مراد انسان کامل ہے اور بیچ کے درجات ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اس دوران انسان کی زندگی کے اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی طرف ہم توجہ دلاتے رہے۔ آج ہم نے جس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ ایک مشہور حدیث ہے اور اس کے بارے میں آج کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ درود بھیجیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوتیت بجوامع الکلم۔ یہ حدیث شیعہ سنی سب مجامع حدیث میں آئی ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے کم الفاظ میں ایک ایسی جامع گفتگو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، ایسا ہنر تعلیم کیا ہے کہ میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن جب اس کو کھولنا شروع کرو گے تو وہ معنی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ ہوتی تو بجوامع الکلم، میں جامع گفتگو اور بات کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے یہ صلاحیت دی گئی ہے۔ مجہول کا صیغہ ہوتی تو مجھے دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ دو چیزیں اور ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ بھی اللہ نے مجھے دی ہے، لیکن وہ یہاں اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ صرف اگر اس جز کو لیں کہ مجھے ایسا ملکہ دیا گیا کہ میں کم الفاظ میں زیادہ بات کر سکتا ہوں جس کی تشریح پر آپ کیے جائیے، تو اسی میں مثلا وہ حدیث ہے جس پہ دوران گفتگو پچھلے دنوں بات چیت رہی کہ حسین منی وانا من حسین، یا علی منی وانا منہ، یا فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔
یہ سب آپ دیکھیے کہ ایک لکھیں گے تو ایک سطر بھی پوری نہیں ہوگی، لیکن جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو وہ تشریح جو ہے وہ اس کے لیے دفتر چاہیے ہیں، اس کے لیے آپ لکھتے چلے جائیں، اس کے پہلو اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر کھولتا چلا جائے گا، اس پہ غور کرتے چلے جائیں اور اس کو سمجھتے چلے جائیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اعجاز ہے، جو معجزہ ان کی ذات میں ہے، تو وہ ایک تو قرآن کی شکل میں ہے کہ جو عربی زبان اور کلام اور اپنے مطالب اور مفاہیم کے اعتبار سے معجزہ ہے، اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم إِن كُنتُم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی طرح کا ایک سورہ ہی بنا کے لے آؤ، ٹھیک ہے، یہ ولو بھی آیا، چاہے ایک آیت تم بنا کے لے آؤ، لیکن تم نہیں کر سکو گے چاہے تم جنوں اور انسانوں کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہ بلا لو، تم اس کے مثل ایک آیہ مبارکہ بھی نہیں بنا سکتے۔ چلو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، عربی داں ایک سے ایک پڑا ہوا ہے، وہ ہے، ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ 1400 سال میں نہ کسی نے جرت کی ہے قرآن کا مقابل لانے کی، اور جنہوں نے جرت کی ہے انہوں نے خود ہی پھر اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ قرآن کے برابر وہ عربی زبان کے لحاظ سے اور مطالب کے لحاظ سے کوئی چیز وضع نہیں کی جا سکتی۔ مثلا مثال دے کے سمجھاتے بھی چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو کا کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، اس کا ترجمہ یہ ملے گا آپ کو کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے، یا بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اردو زبان کا جو دامن ہے وہ بہت تنگ ہے، اس میں الفاظ اس قدر نہیں ہیں اور اس وسیع مفہوم کے نہیں ہیں کہ جو عربی زبان کا خاصہ ہے۔ اب اس پہ ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، ہمیں یاد پڑتا ہے کہ مسجد مصطفیٰ میں بہت سال پہلے، میں خیال 15 سال پہلے، 16 سال پہلی مجلس ہم نے جو پڑھی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہی پڑھی تھی، اتفاق۔ آج پھر اس کا ایک حصہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے بے جو ہے، با، یہ با عربی زبان میں 14 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں 2 معنی زیادہ تر لیے گئے ہیں، ایک بائے الصاق ہے اور ایک بائے استعانت ہے۔ بائے الصاق کے معنی یہ ہوتے ہیں عزیزان محترم کہ یہ افعال کے جو معنی ہیں، کاموں کے جو معنی ہیں، کسی فعل کے جو معنی ہیں، اس کو متصل کرتی ہے اسما سے، یعنی ناموں سے، کرنے والے سے متصل کرتی ہے، تو بائے الصاق۔ دوسرا ہے بائے استعانت، کہ جہاں اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کے معنی میں ہوتے ہیں، استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد چاہنا۔ مثلا عربی میں ہم لوگ کہتے ہیں کتبت بالقلم، میں نے قلم سے، پین سے لکھا، یعنی پین کی مدد سے لکھا، ٹھیک ہے۔ اگر ان 2 معنی کو ذہن میں رکھیں تو ایک پہلے کے لحاظ سے ترجمہ یہ ہوگا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور یہاں بے نے یہ معنی دیے کہ اللہ کے نام کو اور اس کام کو اللہ سے متصل کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے معنی استعانت کے لیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے، ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کی مدد سے، کہ جو رحمان الرحیم ہے، میں اس کام کو انجام دیتا ہوں یا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اور تھوڑا سا کھولتے ہیں 2 منٹ۔ اسم، یہ جو سین میم ہے، آپ دیکھیں اقرا باسم ربک الذی خلق، اس میں الف آیا ہے، باسم، یہاں بھی آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے الف نہیں استعمال کیا۔ بسم
سادہ سا ہے، اس میں الف نہیں ہے، الف ساقط ہے، یا ساقط ہے یا رکھا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ دوسری بات زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اسم کے معنی نام کے لیے جاتے ہیں عام طور کے اوپر، اور نام ہوتا ہے پہچان، کہ جب آپ ایک محفل میں ہیں، آپ اپنے کسی دوست کو، بیٹے کو اس کے نام سے آپ جب پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فوری پلٹ کے دیکھتا ہے، تو بے اسم کے معنی میں اللہ کے نام سے، تو مدد کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، مدد کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، علم دینے والا اللہ کی ذات ہے، جنگ کے میدان میں مدد کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، سب کام ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک صرف اللہ ہے کہ جو ہر شے پہ قادر ہے، تو یہ بیچ میں نام کہاں سے آ گیا؟ یہ پھر بیچ میں یہ نام کیوں آ گیا؟ تو اس کا دوسرا وہ یہ ہے کہ اس کا مادہ، اس کا جو روٹ ہے وہ سین میم واو ہے، جس سے لفظ سما ہے، بلندی کے معنی میں، یعنی سہار ہے، مدد میں طلب کرتا ہوں اللہ کی بڑائی کی، بلندی کی، اس کی عظمت کی۔ تیسری صفت اس کی کیا آئی؟ تیسری صفت آئی کہ وہ رحمان ہے اور پھر رحیم ہے۔ رحمان عربی میں فولان کی وزن کے اوپر ہے، جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت رحم کرنے والا، لیکن ترجمے میں ایک چیز نظر انداز ہو جاتی ہے، کیونکہ اردو میں اس کا متبادل ہے نہیں۔ رحمان کی جو شان ہے نا وہ افقی ہے، ہوریزونٹل، وہ رب العالمین سے ملتی جلتی، یعنی جو اس کو مانگتا ہے اس کا بھی وہ رب ہے، جو اس کو نہیں مانگتا اس پہ بھی رحم کرنے والا ہے، جو اس کو گرجے میں پکارتا ہے اس کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے، جو اس کا انکاری ہے اس کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے، اور جو مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے اس کے لیے بھی وہ ہے، اور جو تہجد گزار ہے اس کا بھی، جو گناہ گار ہے یہاں تک اس کے لیے بھی وہ رحمان ہے، کیوں؟ وہ اسی کے رحم سے کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، ہضم بھی کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقتیں دی ہوئی ہیں وہ گناہ گار سے چھین نہیں لیتا، وہ ایتھیس سے چھین نہیں لیتا، وہ ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا ہے، رحم کیے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو شان ہے یہ افقی، ہوریزونٹل، سب پر رحم کرنے والا، اور رحیم فعیل کے وزن پہ اس میں استمرار یعنی کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ اب اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہم ایک بات آپ سے عرض کریں، اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ ہم بول سکتے ہیں، آپ تک کوئی بات پہنچا سکتے ہیں، اس میں کسی نینو سیکنڈ کے برابر، کسی لمحے اللہ تعالیٰ یہ ہم سے صلاحیت چھین لے تو ہم اگلا حرف بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور ہاتھ اپنے نوالے کی طرف لے جانا چاہا اور اس دوران اللہ نے اپنی رحمت ہم سے چھین لی تو ہم نوالے تک اپنا ہاتھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ بنا لیا نوالا، ڈبو دیا کھانے میں، اور اس کے بعد لے جانا چاہتے ہیں منہ تک، اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہم اسے منہ تک لے جا بھی نہیں سکتے، ہم چبا نہیں سکتے، ہم اسے نگل نہیں سکتے۔ تو انسان اتنا مجبور ہے، تو اگر اس کی رحمت سب پر شامل ہو لیکن اس میں کنٹینیوٹی نہ ہو تو یہ کائنات برقرار نہیں رہ سکتی، یہ کائنات برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ جس لمحے یہ چھوٹے گی، رحمت اللہ کی منقطع ہوگی، اسی لمحے چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب وہ خود سانس آ رہی ہے، اللہ کی رحمت منقطع ہو گئی، سانس آنا بند، انسان مر جاتا ہے، ٹھیک۔ لہٰذا دوسری صفت رحم جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی وہ رحیم کی تھی۔ اب یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا میں مدد طلب کرتا ہوں، مدد چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور عظمت سے، جو سب پر رحم کرنے والا، بلا امتیاز،
اور مسلسل رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں ترجمے میں کتنا فرق پڑ گیا۔ درود بھیجیں محمد اب یہاں ایک بات اور آپ سے عرض کریں، امیر المومنین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کائے پر ہے؟ توحید پر۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی پرستش کی، جس نے غور سے سنا، جس نے اللہ کی پرستش کی اس نے شرک کیا، اور جس نے اللہ کی پرستش کی اس نے عین توحید پہ عمل کیا۔ اب بظاہر یہ دونوں جملے متضاد ہیں، کنٹراڈکٹری ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہا دست بستہ امیر المومنین آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کو یہاں سے بسم اللہ میں اللہ کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ذات اور ہوتی ہے، اس کی صفت اور ہوتی ہے، ذات اور ہوتی ہے، اس کا نام اس کا غیر ہوتا ہے۔ مثلا فضل نام کے آپ کو ایک محفل میں 10 آدمی مل جائیں گے، محسن نام کے 4 مل جائیں گے، تو ذاتیں مختلف ہیں، نام ان کے ایک سے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ذات اور شے ہے، اسم اور شے ہے۔ تو جس نے لفظ اللہ کی پرستش کی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور جس نے اللہ یعنی ذات الہی کی پرستش کی اس نے عین توحید کے اوپر عمل کیا۔ تو اب جب کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ بزرگ و برتر کہ جس کا نام میں نامی اس میں جلالہ اللہ ہے، اس ذات کی بلندی کے سہارے سے کہ جو رحمان بھی ہے، سب پہ رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، ہم اس کے نام سے شروع کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ہر فعل کو۔ چنانچہ لکھنے سے پہلے اگر پڑھتا ہے انسان تو وہ لکھنا اللہ کے نام سے ہو جاتا ہے، اگر پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کرتا ہے تو وہ پڑھنا اللہ کے نام سے ہو جاتا ہے، کھانے سے پہلے پڑھتا ہے تو وہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت سے متصل ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ درود بھیجے محمد اب ہم ایک بات اور عرض کرتے ہیں کہ یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول مشہور ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ میں، اور جو بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ بے میں ہے، با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اب میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے ڈلا ہوا ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں، شریعت اسلامیہ جب ہم کہتے ہیں تو مکتب امامیہ اس سے مراد ہوتی ہے ہمارے اہل بیت کا مکتب۔ مکتب امامیہ میں خدا کو، اللہ کو ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غور سے سن جو ہم عرض کریں، اللہ کو ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کس چیز کی ہے؟ اللہ کو وہ مانو جو اللہ کے رسول نے اور ائمہ اہل بیت نے جیسے اس کی تشریح کر دی ہے۔ بھئی خدا کو ہندو بھی مانتے ہیں، آپ پوچھیں کہیں گے ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں۔ کرسچن سے پوچھیں کہیں گے ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں۔ سکھ سے پوچھیں کہیں گے ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں، کسی مکتب اور کسی مسلک کے آدمی سے کہیں گے ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں۔ تو جب سبھی خدا کو مانتے ہیں تو پھر اسلام جو ہے اس کا نقطہ نظر کہاں گیا؟ ہم کہتے ہیں اچھا بھئی یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں
تو ان سے پوچھتے ہیں یہ اللہ کو کیا مانتے ہیں، وہی ہم بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ عند اللہ اور عند رسول مقبول نہیں ہے۔ اللہ کو بھی وہ ماننا ہے کہ جو قرآن نے بتا دیا، جو رسول نے بتا دیا، اور پھر ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تشریح کر کے بتا دی۔ جب ہم اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو جب اللہ کے وجود کو ہم بغیر امام کے سمجھائے نہیں مان سکتے اور نہیں مانتے ہیں، تو پھر باقی شریعت کا کیا حال ہے؟ اب وہ چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے اس سے پہلے وضو کرنا ہو، چاہے سحری میں اٹھنا ہو یا روزہ کھولنا ہو، چاہے حج کرنا ہو، چاہے مناسک ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ماننے کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کو ماننے کی اہمیت اس وقت ہے کہ جب وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو مانا جائے، ادروائز مکتب امامیہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے ہم لوگ ہر چیز میں پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے کیا فرمایا۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کے نقطے کی کیا حیثیت ہے؟ آپ عبارت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نقطوں کے لکھ کے دیکھیں، بے کے نیچے نقطہ نہ ڈالیں، اور یہ بے جو ہے وہ تھوڑی کھینچ کے لام کی طرح لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں کہیں آپ قرآن میں مصحف میں لکھے ہوئے دیکھیں گے یہ کھینچ کے لکھی جاتی ہے، تھوڑا پہلے آدھا الف بنایا جاتا ہے، پھر اس کے آگے سین ڈالا جاتا ہے، اس کے نیچے نقطہ ڈال دیتے ہیں۔ نقطے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حروف کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے، وہ بے کو بے، تے کو تے، جیم کو جیم، اور ہے کو بغیر نقطے کے ہے، اور اوپر نقطہ ہو تو اس کو خے بناتا ہے۔ تو مولا کیا رہا ہے کہ اگر تم اپنے افعال میں اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر تم اپنے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا چاہتے ہو، تو رسول کے بعد یہ دیکھو کہ میں علی ابن ابی طالب اس کی کیا تشریح کر رہا ہے اور کس طرح سے اس کو تم تک پہنچا رہا ہے، اور کس طرح خود اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ جیسا کرو گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے متصل ہوگا، ورنہ دنیا کے سارے کام کرتے جاؤ، اگر اس کو طریقہ اہل بیت کے مطابق، تعلیمات اہل بیت کے مطابق اگر اس کو اللہ سے متصل نہیں کیا تو اس عمل کی، اس فعل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ درود بھیجیے۔ ہمارے کہے بغیر بھی درود بھیجا کیے، یہ عبادت ہے جس میں آپ اللہ اور ملائکہ سب شریک ہوتے۔ درود بھیجیں ایک دفعہ۔ تو ابھی اگر ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہی تشریح کرتے رہیں تو ایک ہفتہ نشستوں کا رکھ لیے، انشاءاللہ بسم اللہ کی ہی اپنے ناقصل کی بنا پہ ایک ہفتے ہم اس کی تفسیر کرتے رہیں گے۔ لیکن جو چیز سمجھانی ہے وہ یہ ہے، جو بات سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ذریعے سے سمجھے بغیر قرآن پہ ایمان تو لایا جا سکتا ہے، ان سے تمسک کیے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے۔ شریعت پہ کتابیں تو پڑھی جا سکتی ہیں مسائل کی، اس کی اس کی کہ اچھا حنفی فقہ میں یہ ہے، مالکی میں یہ ہے، شافعی میں یہ ہے، حنبلی میں یہ ہے، ظاہری میں یہ ہے، زیدی میں یہ ہے، اور عباضی میں یہ ہے، مختلف فرقوں کے ہم نے نام لیے، اور بھی نام ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ فقہ اہل بیت علیہ السلام، فقہ امامیہ یا فقہ امام جعفر صادق جس کو سمپلی کہا جاتا ہے، صلی اللہ، تو یہ تشریح جو ہے جو ائمہ سے منقول ہے وہی قرآن کی، وہی شریعت کی تشریح ہمارے وہاں معتبر ہے، اور یہ کسی کے کہنے سے، چاہنے سے وجود میں نہیں آئی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صبح اٹھے ہیں، بیدار رہے ہیں اور ہمیں نیند بھی اس وقت نہیں آ رہی تو ہم صبح کی نماز 2 کے بجے 4 رکعت پڑھ لیں۔ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔
آپ نے کہا مغرب کا وقت آ گیا، روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، اچھا اب روزہ کھولتے ہیں، نماز پڑھ کے مغرب کی اور آپ نے روزہ کھولا، نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، میں بھی ضبط کر سکتا ہوں، میں صبح پھر اٹھوں گا، بغیر سحری کے بھی میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی، تو آپ اپنی خواہش نفس پہ عمل کر لیں گے، شریعت پہ عمل نہیں کریں گے۔ شریعت نے بتایا کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح پانی ڈالنا ہے۔ اب آپ کہیں گے مجھے تسلی نہیں ہوتی چلو سے پانی ڈالنا، میں تو ٹوٹی کھول کے اس کے اندر ہاتھ دے کے اب اوپر سے نیچے کروں گا تاکہ پوری طرح پانی پہنچ جائے۔ تو بھائی پھر آپ اپنی نماز پڑھیے، اللہ کی نماز پھر آپ نہیں پڑھ رہے، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا وضو نہیں کر رہے۔ تو یہ بڑے نازک مراحل ہیں کہ جس میں ہمیں ہر وقت پلٹ کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اور ائمہ علیہ السلام کا کسی چیز کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب ہم بیشتر بہت مجبور ہو جاتے ہیں، ہم بیشتر بہت مجبور ہو جاتے ہیں گفتگو کرنے میں۔ گفتگو کرتے وقت بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے منہ پہ تالا لگنا چاہیے، کیوں؟ خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، کہ اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے مجھ سے کوئی غلط بات ہم سے منسوب کی جو ہم نے نہیں کی یا نہیں کری، ہم نے عمل انجام نہیں دیا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی مجلس بعض اوقات تقریر بڑی خشک ہو جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ ائمہ علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ ہم وہ بیان کرتے کرتے نہیں تھکتے، ہم گڑھے ہوئے فضائل بیان کر کے نعرے نہیں لگوا سکتے، کیونکہ ہر لفظ جو ہے وہ ہمیں جہنم میں لے کر جانے والا ہوگا۔ ہمیں ان فضائل، گڑھے ہوئے فضائل بیان کرنے سے ہمیں ائمہ اہل بیت کی تائید نصیب نہیں ہوگی، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ممبروں سے ہوتی ہیں، کتابیں میں لکھی جا رہی ہیں، اس میں بھی درج ہوتا ہے، یہ کتاب وہ کتاب پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز کے بغیر تحقیق کے کوئی عمل، کوئی قول کسی امام سے، کسی معصوم سے منقول کرنا، اس کو ان کا نام لے کے اسے بیان کرنا، یہ چیز جو ہے یہ جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ آپ نعرے لگا کے ہمیں تو خوش کر دیں گے، مجمع سامعین جس مجلس کے بھی وہ ہمیں تو خوش کر دیں گے، ہم بھی پھولے نہیں سمائیں گے، آج کی مجلس تو بڑی کامیاب رہی، کیونکہ کامیابی کا معیار نعرے لگانا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ کے اوپر ہماری گرفت ہو رہی ہے، لہٰذا ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم صرف وہی چیز پڑھتے ہیں جس کی تحقیق ہوتی ہے اور ہمارے اوپر ثابت ہوتا ہے ہم پر کہ ہاں یہ چیز ائمہ علیہ السلام نے، معصومین نے ارشاد فرمائی ہے اور یہ قرآن کے مطابق ہے۔ درود بھیجیں۔ اب دیکھیں ایک فارمولہ آپ کو دے کے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوالات آتے ہوں گے، خاص طور پہ نوجوانوں کے، کہ ہم کوئی بھی فعل انجام دے رہے ہیں، بات کرنا بھی فعل ہے، زبان استعمال کرنا یہ بھی فعل ہے، اس کے بھی سورہ قاف کی آیت ہے کہ جو لفظ تم استعمال کرتے ہو، بولتے ہو، اللہ نے اس کے اوپر بھی فرشتہ بٹھایا ہوا ہے، اور وہ بڑا بے رحم فرشتہ ہے کہ جو آپ کے زبان کے عمل کو بھی لکھتا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے یہ بات کہہ دی ہوں تو وہ اللہ کے رجسٹر میں لکھی نہیں گئی، فرشتوں نے اس کو درج نہیں کیا، نہ، اس کا بھی آپ سے احتساب ہوگا کہ کہا کہ بھئی ایسا ہے، یہ بات ہے، اس طرح سے، بھئی ہمارے ائمہ تو نہیں کرتے تھے، اچھا ائمہ نہیں کرتے ہوں گے، بھئی یہ نیا زمانہ ہے، دوسرا وہ آ گیا ہے، اب آپ چھوڑیں ان سب باتوں کو، اچھا چھوڑے کوئی اور دوسری بات کریں۔
ائمہ علیہ السلام کی بات کو چھوڑیں، اس سے ایک نیا فرقہ تو وجود میں آ سکتا ہے، وہ شیعت نہیں ہوا کرتے۔ تو اب آپ کو ہم ایک اصول دیتے ہیں کہ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یا جو بات ہے میں کہنے جا رہا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، مرضی الہی اس میں ہے یا نہیں، تو اس کا فارمولہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، کہ ہر وہ کام، ہر کوئی چیز، ہر کوئی امر کہ جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اس نسبت کے بغیر انجام دیا جاتا ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ ابتر، وہ دم کٹا ہے۔ تو کیا اصول ملا کہ بات کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت، کوئی عمل سر انجام دیتے وقت ایک دفعہ یہ سوچیں کہ یہ میں اللہ رحمان الرحیم کے نام سے اس کو شروع کر سکتا ہوں، اس سے منسوب کر سکتا ہوں تو کیجئے، اور اگر اس سے منسوب نہیں کر سکتے اللہ رحمان الرحیم سے تو اسے نہ کیجئے۔ یہ ہے حق اور باطل کا معیار، یہ ہے حق و باطل کا معیار۔ جیسے آپ اپنی ماں سے، اپنے والد سے، اپنے دادا کے نام سے کوئی شراب خانہ، کوئی ایسے کیا کہتے ہیں سینما گھر، کوئی اس کا میوزک کا بینڈ، کوئی آپ ان سے منسوب نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں شیعہ ہوں، اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں کیسے یہ کام حرام کام کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ ہمیشہ نیک اور اچھے کاموں، ہاں مسجد بن رہی ہوگی، اس میں کچھ دینا ہے یا بنوانا ہی ہے، کہیں گے ہاں اس میں میرے باپ کا نام آ جائے تو بہت اچھا ہے کہ میں ان کے اصالِ ثواب کے لیے، ماں کے، دادا کے اصالِ ثواب کے لیے، اور کوئی ایسی چیز۔ آپ قرآن پڑھواتے ہیں والدین کے لیے، بچھڑے ہوئے بہن بھائیوں کے لیے اور ان کے لیے، نیک کام کو آپ اللہ اور اس کے رسول سے منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فارمولہ آپ کو دے دیا کہ کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہوں، آپ یہ سوچیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہوں، اللہ اور رحمان الرحیم کے نام سے اس کو منسوب کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ رک جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، شریعت کو مطلوب نہیں ہے یہ کام۔ درود بھیجیں۔ اب سرنامہ کلام جو حدیث مبارکہ ہم نے مشہور قرار دی تھی، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اب آپ کے ذہن اس بات سے الحمدللہ قریب ہو گئے ہوں گے کہ جو ہم اس حدیث کے تحت کے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ آپ ایک سفینہ بنائیے، کشتی بنائیے۔ اردو میں ترجمہ کی کشتی کہا جاتا ہے سفینہ آپ کا۔ یہ سفینہ کیسے تیار ہوا؟ اللہ کے حکم سے، تفصیل اس کی نہیں بتا رہے ہیں، ٹھیک۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے اس سفینے کو تیار کرو۔ یا اللہ، آپ نے کہا تھا ایک سفینہ تیار کرو، وہ دور وہ تھا کہ جس میں کشتی پہ سفر کیا جاتا تھا، بڑھئی اور کشتی ساز جو ہیں وہ جمع ہوں گے اور وہ کشتی بنا دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ حضرت نوح جو ہیں وہ اس کو، اس کی ویڈتھ اور لینتھ اور اونچائی، یہ ساری چیزیں بتا دیں گے۔ یہ بے آیوننا کے کیا معنی ہے کہ ہماری آنکھوں کے، ہماری نگرانی میں تیار کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشتی تو کوئی بھی بنا سکتا تھا، وہاں 1000 مزدور ایسے موجود ہوں گے، 1000 کارپینٹرز موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بے آیوننا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہماری نگرانی تیار، ہماری نگرانی شامل ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے سے بقائے نوع انسانی مطلوب ہے۔ یہ عام کشتی نہیں ہے کہ جس پہ لکڑیاں لادیں، گھاس پھوس لادیں، یہ جانور لادے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سیل کر کے چلے گئے۔
یہ نوع انسانی کی ریکنسٹرکشن کے لیے کہ دوبارہ ریہیبلیشن کے لیے یہ بنائی جا رہی ہے، لہٰذا ہماری نگرانی میں بنے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ ابھی یہاں پر رکیں، سفینہ نوح جیسی ہے کہہ کے ایک بات تو یہ بتا دی کہ یہ سفینہ اہل بیت کے جو بنے گا، رسول بنائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کو سفینہ بنایا، اور جہاں جیسے وہاں پہ آئے انہوں نے ہیں کہ ہماری نگرانی میں اس کو تیار کرو، تو اہل بیت کے جو سفینہ بن رہا ہے، جو آپ کے لیے کشتی نجات بنے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے اور اس کی نگرانی کے سامنے بنے گا، بن رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اہل بیت کی تعیین کر دی اور بتا دیا کہ یہ میرے اہل بیت میں، نہیں، انہیں سفینہ نوح کی طرح کردار ادا کرنا ہے، نوع انسانی کا کی بقا کا ان کو فریضہ دیا جا رہا ہے، وہ انہیں کام کرنا ہے، لہٰذا یہ مقرر بھی کیے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے کریں گے مقرر، اور اسی کی نگرانی میں، اللہ کی نگرانی میں یہ سفینہ نجات جو ہے وہ بنے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ من رکب فیہا فقد نجا، جو اس میں بیٹھ گیا اس کو تو نجات مل گئی، ومن تخلف عنہا، اور جو اس میں نہ بیٹھا پیچھے رہ گیا، فہلک وہوا، وہ ہلاک ہوا۔ ایک حدیث میں غرق بھی ہے، وہ غرق وہوا، ہوا کے معنی ہوتے ہیں نیچے گرنے کے، والنجم اذا ہوا، تارا جب کہ وہ ٹوٹ کے گرا، قرآن مجید کیا ہے، تو وہ سمندر میں غرق ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ سفینہ جو ہے وہ رسول کی اپنی مرضی سے نہیں، رسول نے اللہ کے حکم سے اسے بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کی نگرانی میں یہ سفینہ بنا، اور ہم اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ سوار ہو جائیں تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں اور نجات پا جائیں۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، تھوڑا سا غور کیجیے کہ یہ کشتی نوح سے مثال کیوں دی ہے، کشتی سے مثال کیوں دی ہے؟ کشتی سے مثال اس لیے دی ہے کہ جب آپ کشتی میں، جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں تو نہ آپ کی حرکت آپ کے بس میں ہوتی ہے، نہ آپ کا سکون آپ کے بس میں ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے ساکت نہیں ہو سکتے اور اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی ہر حرکت، ہر سکون جو ہے وہ کشتی کی حرکت و سکون سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر وہ ہچکولے کھائے گی تو آپ بھی ہچکولے کھائیں گے، اگر وہ سموتھ چلے گی تو آپ بھی سموتھ چلیں گے، اگر وہ اس طرح سے ہوگی، ڈاواڈول ہوگی تو آپ بھی ڈاواڈول ہوں گے۔ آپ کی حرکت، آپ کی موومنٹ اور آپ کا جو سکوت ہے، یعنی اسٹلنس ہے، آپ کا اسٹے ہے وہاں، وہ آپ کے بس میں نہیں رہتا۔ تو اب اہل بیت کی اگر کشتی پہ سوار ہونا ہے تو اس کے لیے شرط لگا دی کہ یہ کشتی اہل بیت جو ہے، یہ سفینہ نجات جو ہے، جب اس پہ بیٹھ جاؤ گے تو اپنے حرکت و سکون سے ہاتھ دھو لینا۔ اب حرکت کرنی ہے، موومنٹ کرنی ہے، عمل کرنا ہے تو وہ بھی اہل بیت کی مرضی کے مطابق، اور اگر خاموش رہنا ہے، ساکت رہنا ہے تو وہ بھی اہل بیت کی مرضی کے مطابق ہوگا، تمہارے مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوگا۔ بارے دیگر صلوات بھیجیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت کا در چھوڑ کے کسی دوسری فقہ کو، دوسری کسی تھیولوجی کو، دوسری کسی انٹرپریٹیشن کو، ٹھیک ہے، دوسری کسی مائتھولوجی کو، کسی چیز کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمارے حرکت اور سکون کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی۔ لیکن اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے عمل کے صحیح ہونے کے،
آپ کو قرب الہی دلانے کے اس عمل کے ذریعے سے اس کے ضامن بھی اہل بیت علیہم السلام ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہ اور کوئی جتنے فقیہ ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، ابن حزم ظاہری ہوں، ابو داؤد ظاہری ہوں، جو بھی ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری فقہ پہ عمل کرو، اس سے نجات پا جاؤ گے اور اللہ کے نزدیک تم بری و ذمہ ہو جاؤ گے۔ کسی ایک فقیہ نے نہیں کہا، اور بلکہ یہ کہا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں صحیح سمجھ کے کہتے ہیں، لیکن امکان خطا اس میں موجود ہے۔ ہر فقیہ نے، ہم پوری ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں، ہر فقیہ نے یہ کہا کہ میں قرآن و سنت سے یہ سمجھا ہوں، اس پہ عمل کریں آپ۔ سے کہیں گے یہ ہمارا ذریعہ نجات ہے، اس میں خطا کا تو امکان نہیں ہے، کہیں گے خطا کا امکان ہے، کیونکہ میں نے بھی حدیث اور قرآن پڑھا ہے، شافعی نے بھی پڑھا ہے، امام شافعی نے، احمد بن حنبل نے بھی پڑھا ہے، فلاں نے بھی پڑھا ہے، فلاں نے بھی پڑھا ہے، تو ان کے اپنے استنباط ہیں، ان کے اپنی وہ ہے کہ جو انہوں نے اس میں سے احکام شریعہ کو نکالا ہے، وہ ان کی سمجھ ہے، یہ میری سمجھ ہے۔ میں نجات کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ یہ وہ ہیں کہ انہوں نے بھی آپ کی نجات کی ذمہ داری لی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ان کی پیروی کرو گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔ درود بھیجیں محمد۔ امام مالک ابو جعفر المنصور دوسرا عباسی خلیفہ اس کے دور میں تھے۔ موطا امام مالک کا انتقال ہوتا ہے 92 ہجری میں، 92 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور اس دوران انہوں نے موطا لکھی تھی۔ موطا کے معنی ہیں ایک ایسا راستہ کہ جس کے اوپر کثرت سے ٹریفک ہوتا اور کثرت سے لوگ چلتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گراؤنڈ کے کنارے اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رستہ سا، ایک پٹی سی آپ کو نظر آ رہی ہے جس پہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا گاڑیاں اسی پہ چل کے دوسرے پار اس پار جاتی ہیں، اسی پہ موٹر سائیکلیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اس پہ کاریں چل رہی ہوتی ہیں، اس پہ جیپس چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بڑا میدان ہے۔ تو آپ وہ جو راستہ ہوتا ہے اسے موطا کہتے ہیں، جس پہ کثرت سے لوگ چلتے چلے جاتے ہیں، چیزیں چلتے چلی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے گویا شریعت کی ایک ایسی کتاب لکھی کہ جو ہموار ایک راستہ آپ کو مہیا کرتی ہے موطا کے نام سے۔ لیکن ان کی ایمانداری دیکھیں آپ کہ جب منصور نے یہ کہا کہ اس کے نسخے کروا کر میں خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں اور مختلف جگہ تقسیم کر دوں گا تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، شریعت کے طور پہ میں اس کو نافذ کر دوں گا، تو امام مالک نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ لوگوں کے پاس قرآن ہے، احادیث ہیں، ان کی اپنی سمجھ ہے، ان کو کسی ایک انٹرپریٹیشن کے اوپر پابند نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا حاکم وقت کے کہنے کے باوجود امام مالک نے اس کی اجازت نہیں دی، اور یہ ان کی بڑائی ہے، ورنہ ہر طرف فقہ مالکی ہی ہوتی، فقہ حنفی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ یہ ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور ساتھ ساتھ اس فہم کا ثبوت دیا کہ لوگوں کو ایک فہم کے اوپر، انسانی فہم کے اوپر جمع نہیں کیا جا سکتا، ایک شریعت کی انٹرپریٹیشن پہ جمع نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہمارا مسلک جو ہے، دیکھیں اب فرق کیا ہے، ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں گے اور ایک پھر حدیث پڑھیں گے، اور ہمارا مضمون یہ والا تمام اس کے آگے کا مرحلہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے، ایک آیت کچھ کہہ رہی ہوتی، دوسری کچھ کہہ رہی ہوتی، ایک میں ایک حکم ہوتا، دوسرے میں دوسرا حکم ہوتا، یعنی اگر ہم 4 خدا مان لیں تو ہم آسانی سے یہ بات مان سکتے ہیں کہ کم از کم وضو کے، نماز کے، عبادت الہی کے 4 طریقے تو ہوں گے جو ہر خدا جو ہے اپنے طور کے اوپر انٹروڈیوس بھی کرے گا اور منوانا بھی چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیرا،
یہ کتاب کیونکہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے، لہٰذا اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پاؤ گے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم اختلاف پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف رائے کا کسی مسلک میں نہ ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اب ہم آپ سے یہ بات عرض کریں اپنے مطالعے کے زور پر، ناقص مطالعے کے اوپر، کہ کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے کہ جس میں ابتدا میں اختلاف نہ ہو، بعد کے اسی مسلک کے پیروکار علماء نے آپس میں اختلاف نہ کیا اور ان کے پھر علیحدہ علیحدہ مکتب نہ بن گئے ہوں۔ پھر ریجن وائز فرض کیے کہ ہم فقہ حنفی کو لیتے ہیں تو بر صغیر میں وہ اور طرح سے ڈیولپ ہوئی، افریقہ میں اور طرح سے ڈیولپ ہوئی، اب یورپ اور امریکہ میں وہ اور طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو یہ اختلاف کثیر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حق کسی ایک میں محصور نہیں۔ یہ صرف مسلک اہل بیت کا وہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اور ہم تاریخ میں یہی دیکھتے ہیں کہ جو پہلے امام نے فرمایا، جو رسول نے فرمایا، وہ علی نے فرمایا، جو علی نے فرمایا وہ بعد کے سارے ائمہ نے فرمایا۔ اس میں آپ کو ائمہ کی آراء میں، فتاویٰ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں نظر آئے گا۔ تو جس طرح سے قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے حق ہونے کی اور اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح سے معصومین کا رسول اللہ کی طرف سے منتخب کیا جانا، مقرر کیا جانا اور ان کی فقہ میں اور ان کی آراء میں، ان کے عقیدے میں یکسانیت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا اختلاف یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس حق نہیں ہے۔ ہمارا جو اتحاد ہے، اتحاد رائے ہے ائمہ کی طرف سے، جو تعلیمات ہیں اتحاد کی، وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہی راہ حق ہے، یہی راہ حق ہے، یہی راہ حق ہے۔ درود بھیجے محمد۔ تو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سے دور رہا، اس میں نہیں بیٹھا، وہ پانی میں گرے گا، غرق ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ، ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کہ ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو حشو و زوائد سے، کنٹیمینیشن سے محفوظ رکھنے والے ہمارے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی آخری حجت زمین پر موجود ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین کی جنگ یہی تھی، حسین کی جنگ یہی تھی کہ پیراڈائم یہ بن گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ پیراڈائم یہ بن گیا تھا کہ حاکم وقت جو فیصلہ کر رہا ہے، چاہے عقائد کا مسئلہ ہو اور چاہے فقہی مسئلہ ہو، وہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہی شریعت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، دین دین ہے، حکومت حکومت ہے، دین دین ہے، حکومت حکومت ہے۔ حکومت کے جو احکام ہیں وہ اور ہیں، شریعت کے احکام اور ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کی، ہماری اور آپ کی جو مسئولیت ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ حکومت کے احکام کو ماننے پر نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ شریعت کی پیروی کرنے کے اوپر ہے، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی کنفلکٹ تھا ائمہ اہل بیت کا اور بنو امیہ کا، یہ کنفلکٹ تھا کہ جس سے چیزیں جو ہیں وہ پھر بڑھنا شروع ہوئیں۔ دیکھیے عربی میں بیعت کے معنی ہوتے ہیں، یہ لفظ بے سے ہے، اور آپ نے عام سنا ہوگا بیع و شراء، خرید و فروخت۔ بیعت کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا، اور جب چیز بک جاتی ہے، ہمارے بعض مولویوں کی طرح ہمارے ملک کے، جب چیز بک جاتی ہے تو حکومت کا ہر عمل جو ہے وہ جسٹیفائڈ
ہو جاتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کے حدیثیں بھی بیان کر دیتے ہیں اور آیتیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو اوپر دوسرے کو حاکم بنا لینا۔ ہماری مصولیت، آپ کی مصولیت یہ ہے، امام نے سمجھایا کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو تو، اور دعوت دی لوگوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے حاکم مدینہ نے بلایا ہے آپ کو، تو آپ نے تردید کرنے میں ایک لمحہ صرف نہیں کیا، اس کی بات سنی اور اس کے بعد کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تم پھر بھی مجھ سے بیعت لینا چاہ رہے ہو تو کل صبح مسجد نبوی میں بیعت کو منعقد کرنا، اس وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہاں سے انکار کیا اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے چلے، اور پھر اگلے ہی روز 28 رجب کو امام کا قافلہ وہاں سے نکلتا ہے اور مکے آتا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو وہاں سے امام چلتے ہیں۔ آج ہم شاید 5-7 منٹ آپ کے زیادہ لیں، کیونکہ ویسے بھی 5-7 منٹ بعد ہی مجلس شروع ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے امام کی زندگی میں اور اس خروج کے دوران کہ امام نے حکم شریعت کو اختیار نہ کیا ہو، اس پہ عمل نہ کیا ہو، اور اس کے بجائے رخصت پہ عمل کر لیا ہو۔ یہ ہم ایک بہت اہم بات آپ سے عرض کریں۔ رخصت پہ عمل کرنا یہ ہے کہ ہمارے پیروں میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے کہا اس وقت ایسا کرتے ہیں مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، تکلیف ہے نا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ نہ پڑھو۔ نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو شریعت نے یہ کہا کہ اس رخصت پہ عمل نہیں کرو، بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھو۔ تو یہ آپ کو اور ہم کو تو اتنی چوائسز بھی دی ہیں۔ اصل مومن وہ ہوتا ہے کہ جو تکلیف میں ہونے کے باوجود شریعت کے حکم پہ، عزیمت پہ عمل کرتا ہے، رخصت تلاش نہیں کیا کرتا۔ اور یہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کے وہاں ایک بڑا وصف ان کی زندگی میں ملتا ہے، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام۔ درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نے احرام باندھا، لوگ سمجھتے رہے کہ یہ حج کا احرام باندھا ہے۔ حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ سے۔ امام نے احرام باندھا، عمرے کی نیت کی۔ وہ جو قاتل بھیجے تھے حاجیوں کے روپ میں، وہ یہ سمجھتے رہے کہ امام تو احرام باندھے میں ہیں، اب یہ حج کے بغیر تو یہاں سے نکلیں گے نہیں۔ امام نے عمرہ کیا اور مکے سے امام نکل کر، مکے سے امام نکل کھڑے۔ اب راستے میں جب آگے جا رہے ہیں تو ایک مقام تنیم جو پہلی منزل ہے، اس کے اوپر امام کیا کرتے ہیں؟ ایک قافلہ ہے جو بیت المال میں لوٹا ہوا مال لے کر جا رہا، یہاں سے سیریا دمشق جا رہا۔ سعودی عرب اور سیریا کے درمیان اگر آپ دیکھیں، یمن کا مال ہے، مدینے کے پاس سے گزرتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے تو بیچ میں اسرائیل وغیرہ یہ آ جاتے ہیں، تھوڑا سا رائٹ ہوتا ہے تو اردن آ جاتا ہے، اس کے بعد سیریا، بہت طویل فاصلہ ہے، وہاں لے جا رہے ہیں دمشق میں یزید کے ذاتی خزانے میں جمع کرنے کے لیے۔ امام اس کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ تو وہاں تک نہیں جائے گا۔ روکتے ہیں اور وہ عوام میں تقسیم فرماتے ہیں، اور پھر امیر شام کو خط لکھتے ہیں کہ یہ تھا، میں نے اس کے اوپر حق سمجھا مسلمانوں کا، اس کو لے کے مسلمانوں میں نے تقسیم کر دیا۔ اسی صورت سے آگے چلے ہیں، کربلا سے کچھ منزل پہلے مختلف نام آئیں، وہاں پہ بھی آپ نے ایک قافلے کو روکا ہے، وہاں پہ بھی قافلے کو روکا ہے، جہاں سے سیریا مشکل سے کوئی کہتے ہیں کہ 100 کلومیٹر تھا، اور وہ مال بھی امام نے ضبط کر لیا اور کہا کہ میں کوفے جب جاؤں گا تو کوفے میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ ٹھیک، اور آگے چلیے، اب آپ یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کس طرح سے شریعت کے اوپر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 تاریخ کو پہنچے ہیں،
کنویں کھدوائے، نہر کے کنارے خیمے آپ نے نصب کروائے، سب وہ ہوا. لیکن وہ جو جنگ صفین کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ اہل شام نے پانی بند کر دیا لشکر امام پر، اور انہوں نے جب چھینا تو عمر ابن سعد کے جو باپ تھا، سعد اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اب یہ پانی علی بند کر دیں گے. انہوں نے کہا تم علی کو نہیں جانتے، علی ایسا کبھی نہیں کریں گے. چنانچہ امام علی نے اجازت دے دی. اہل شام کو، اہل کوفہ کو اعتراض ہوا. امام نے کہا یہاں پہ سے خیمے ہٹا لو، یہ پانی اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہوا ہے، فری گفٹ آف نیچر ہے، اس سے سب پیے. یہ ہوتا ہے شریعت کے اوپر عمل کرنا. حالانکہ وہ وہاں پہ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے. اگر وہ وہاں پہ اپنا پہرا باقی رکھتے تو خلاف شریعت تو ہوتا، لیکن حسین کی آل اور اصحاب اس طرح سے 7 تاریخ سے العطش العطش کہتے ہوئے العطش العطش کہتے ہوئے زندگی نہ گزارتے. وہ 3 دن نہ گزارتے کہ جس میں بچے، 7 تاریخ کو پانی بند ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی قوت برداشت کم ہوتی ہے، بڑوں کی زیادہ ہوتی ہے. پیتے بھی اگر آپ 1 کٹورا پانی پیتے ہیں تو آپ کا بچہ جو ہے وہ آدھا کٹورا یا پون کٹورا پانی پیے گا یا 1/4 کٹورا پانی پیے گا اپنی ایج کے لحاظ سے. تو نیچرلی انہیں پیاس زیادہ لگنی چاہیے. تو ہم 7 تاریخ کو پانی بند ہوا ہے تقریباً مغرب کے وقت، اور اس کے بعد رات سے ہی ہم العطش العطش کی صدائیں خیام حسینی سے ہمیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب یہ صدائیں آتی ہیں تو نہ صرف اہل بیت کے دلوں میں کھلبلی مچتی ہے، بلکہ اصحاب امام حسین جو ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. اور 8 کی صبح کا واقعہ ہے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ چند اصحاب امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بچوں کی العطش العطش کی صدائیں اب سنی نہیں جا رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لڑ کے پانی لے کر آتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے پانی پہ لڑائی کی تو پھر جو میرا مقصد ہے دین کی خاطر لڑنا، دین کی بقا کے لیے جنگ کرنا، وہ پیچھے چلا جائے گا. اور تاریخ یہ لکھے گی کہ حسین کے ساتھیوں نے پانی کے حصول کے لیے جنگ کی، لہذا بھی رک جاؤ، ابھی اس کے اوپر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 8 تاریخ کا دن گزرتا ہے، 9 کی صبح آتی ہے. عزادارو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 9 کا دن اہل بیت پر اور اصحاب امام پر بہت سخت تھا. 9 کا دن بہت سخت تھا. یہی وہ دن تھا کہ جس دن محاصرہ کیا گیا، یہی وہ دن تھا کہ پانی کے اوپر پہرا سخت کیا گیا، یہی وہ دن تھا کہ جس میں لشکر یزید کی فوجوں پہ فوجیں آتی رہیں اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے جو عباس قمی نے نقل کی ہے. اور آگے چلیے کہ جب تھوڑا تھوڑا وقت گزرتا جاتا ہے، ایک راوی کہتا ہے کہ ایک وقت وہ آیا شام کا تقریباً کوئی 3-4 بجے کا پہر تھا کہ میں نے دیکھا کہ فوجیں جو آنا شروع ہوئیں تو وہ عزادارو اس قدر تھی کہ زمین کربلا لرزنے لگی. امام حسین علیہ السلام کے پاس بہن آئیں زینب، انہوں نے بازو جھجوڑا اور کہا بھیا آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں آوازیں سن رہا ہوں. لشکر کے اوپر لشکر چلے آ رہے ہیں، لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں. گھبرا کے ایک بات کہتی ہیں بھیا تمہارا ماننے والا اور کربلا میں تمہاری مدد کو آنے والا کوئی نہیں. امام کہتے ہیں بس انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کروں بہن، میں نے تو بہتوں کو بلایا تھا، مشرق بصرے سے بھی بلایا تھا، شام سے بھی بلایا تھا، عراق کے کوفہ والوں کو بھی خط لکھا تھا، نہیں کوئی آ رہا، کیا کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ بھیجتے ہیں سید الشہداء حضرت عباس علیہ السلام کو کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کہ کون آیا ہے. عزادارو، ایک عجیب جملہ ملتا ہے اس موقع کے اوپر کہ شمر آتا ہے. جب وہ شمر آیا تھا حضرت عباس علیہ السلام آ کے رپورٹ دیتے، کہتے ہیں کہ شمر 4000 سپاہیوں کے ساتھ
آیا ہے۔ جناب زینب نے ام کلثوم کی طرف دیکھا، جناب ام کلثوم نے جناب زینب کی طرف دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا، نانا جان کے منہ سے ہم نے یہ سنا تھا کہ زینب جب شبر کربلا میں آ جائے تو سمجھ لینا کہ اب اہل بیت بچنے والے نہیں ہیں، کسی کا بھائی مارا جائے گا، کسی کا بیٹا مارا جائے گا، کسی کا شوہر شہید کیا جائے گا، تو اب وہ وقت آ گیا۔ کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں عباس یہ بتاؤ کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی حملہ کریں گے اور ابھی فیصلہ جنگ کا ہو جائے، ابھی فیصلہ ہو جائے اور ہم آپ کو گرفتار کر کے، آپ کو اور حسین کو دونوں کو گرفتار کر کے ابن سعد کے پاس اور پھر ابن زیاد کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات عبادت کرنے کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اپنے رب کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، توبہ استغفار کر لیں سب کا سب لشکر، اور ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا چاہتے ہیں۔ گئے مہلت لے کے آئے حضرت عباس، اس کے اہم کام کے لیے مولا عباس کو چنا گیا، گئے مہلت لے کے آئے۔ اس کے بعد عزیزدارو عجیب و غریب یہ شام ہے، عجیب و غریب یہ رات ہے جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ عزیزدارو جب مہلت مل گئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ خیام حسینی سے اس طرح سے ذکر اور فکر کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھوڑ دیا گیا ہو اور وہ بنبناتی ہیں۔ اس طرح سے عبادت اور ذکر الہی اس طرح سے ہو رہا تھا۔ اتنے میں بی بی زینب ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے میں ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتی ہیں، برابر امام حسین کا خیمہ، امام تلوار کو سیقل کرتے جا رہے ہیں اور اشعار پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہن نے سنا، بیٹے نے سنا، بیٹا تو اپنی بیماری کی وجہ سے ہل نہیں سکتا تھا، کہا پھوپھی اماں جائیے دیکھیے ذرا بابا کی خبر لیے۔ وہ اٹھ کے جاتی ہیں، کہتی ہیں حسین بھیا تم نے یہ کیا اشعار جو ہیں وہ اس وقت ریپیٹ کیے ہیں، کیا اشعار تم پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میں تو یہ پڑھ رہا ہوں، میں نے نانا کو خواب میں دیکھا، میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ اس سے میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ اب کل ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور کل گھمسان کا جنگ ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ فیصلہ کرے۔ تو بی بی نے اپنے منہ کو پیٹا، نالا و شیون بلند کیا اور مخدرات عصمت کو بلایا، سب امام کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور انہوں نے بین شروع کیے۔ امام نے اپنے روکا اور کہا کہ بہنا ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی اس طرح سے رونے کی چیخ پکار کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ عزادارو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ شام میں آتا ہے، اس رات میں اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ دل کو کلیجے کو کاٹ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا آئیں اپنی پھوپھی کے پاس اور پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب بچنا ہم لوگوں کا ممکن نہیں، جیسا بابا نے اپنے اشعار میں کہا ہے، اب ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات بتا دیجیے، ایک سوال کا جواب دے دیے۔ کہا بیٹی بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا کہ میں 3 دن سے خیموں کے پیچھے ایک عورت کے رونے کی آواز سن رہی ہوں، پھوپھی جان یہ بتائیے وہ آواز کس کی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر کو جھکایا، رونا شروع کیا اور کہا بیٹی تم نے نہیں دیکھا، تم پہچانتی نہیں ہو، وہ آواز تمہاری دادی فاطمہ زہرا کی ہے کہ جو یہاں کربلا میں ہم لوگوں کے لیے چلی آئی ہیں، ہم لوگوں کے لیے چلی آئی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وَسَيَعْلَمُونَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پابند شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ ہم کو جانا بغل کرنے والا تم پہ آ جائے گا سب کا مرحلہ بات ساری سکینوں نے شہر کی سنی اور جواب وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سنانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سنانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بولے شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لبی بولی ہو فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن اٹھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا پھر کیا شہن بیٹی سے کچھ یوں سخن سب حرم ہوں گے اب تو اسیر میں تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسم بھول یہ بات سن کے وہ تجنا پھر تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اور وہ شبیر نے اس کے بوسے لیے اور رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے رونے کی شہزادی دن آ گئے بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا کتاب وسیع شہزادی کی یہ لکھے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا ذہن جب شاہ والا نے وہ کر کہا اب تو زندان مرکز بنے گا تیرا بیٹی صابر کی بولی وہ صابرہ میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا
पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े रहियां लभदियां विच सहरावां करबला दियां करबला दिया मां पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े रहियां लभदियां विच सहरावां मां पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े रहियां लभदियां विच सहरावां मां करबला दियां मावां सब्र दे मालिक नूं सैन लैला आखे इज़्न जे दे ते मैं सबर दी सांझ च अकबर दे सीने चों सांग हटावां मामा करबला दियां मावां पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े रहियां लभदियां विच सहरावां करबला दियां सब्र दे मालिक नूं सैन लैला आखे इज़्न जे दे ते मैं सबर दी सांझ च अकबर दे सीने चों सांग हटावां करबला करबला पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े रहियां लभदियां विच सहरावां फातिमा कासिम दी माते एहसान करी तेरे ताईं लड़दा नवीं तेरे टुकड़े मुताबिक बंदनियां ने मेरे वीर हुसैन दी सावां करबला दियां मावां पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े रहियां लभदियां विच सहरावां करबला दियां करबला दियां 14 सदियां होइयां फातिमा दी खानवादा पैगंबर का लूटा गया बसर
کربلا برسرے کربلا کھانے والا پیغمبر کا لوٹا گیا برسرے کربلا برسرے کربلا کھانے والا پیغمبر کا لوٹا گیا برسرے کربلا برسرے کربلا شاہ کی جان تاپ بڑے نوجوان متقی بارسان کے کھانے کا ہم شبی ہے سازو شگے مرسلان خوشمزاجی پہ گرمی کا سارا جہاں اور پھر اس کے سینے پہ نیزہ لگا برسرے کربلا برسرے کربلا کھانے والا پیغمبر کا لوٹا گیا برسرے کربلا برسرے کربلا ساتھ زینب کے دو لال بھی آئے تھے ساتھ زینب کے دو لال بھی آئے تھے جن کی خواہش تھی یہ صبح عاشور سے جن کی خواہش تھی یہ صبح عاشور سے کاش ان کو بھی رم کی اجازت ملے لشکر شام اس کے ہنر دیکھے تھے اور پھر ان کی لاشوں پہ ماتم ہوا برسرے کربلا برسرے کربلا خانہ وعدہ پیغمبر کا لوٹا گئے برسرے کربلا اذن جب شہ سے قاسم کو مل نہ سکا لا کے بازو کا تعویذ شہ کو دیا پڑھ کے خط بھائی کا خوب گریا کیا اذن پا کر بھتیجا بھی رن کو چلا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا برسرے کربلا برسرے کربلا خانہ وعدہ پیغمبر کا لوٹا گیا کربلا برسرے کربلا سوچتے تھے علی بات کیسے بڑھے میرا وارث بھی ہو کربلا کے لیے یہ علی کی دعا تھی جو غازی ملے شہ کے بازو بنے بازو عباس کے اور پھر اس کو بے دست مارا گیا برسرے کربلا برسرے کربلا خانہ وعدہ پیغمبر کا لوٹا گیا برسرے کربلا جب مدینے سے نکلے تھے شاہ خدا صرف کچھ دن کا تھا اصغر میلہ کا دن گزرتے رہے وقت بڑھتا رہا اور معصوم 6 ماہ کا ہو گیا اور پھر اس کو پیکان ذبح کیا برسرے کربلا برسرے کربلا خانہ وعدہ پیغمبر کا لوٹا گیا برسرے کربلا خانہ وعدہ پیغمبر کا لوٹا گیا کربلا کہہ رہا تھا مسلسل پسر سعد کا کہہ رہا تھا مسلسل پسر سعد کا عصر کا وقت نزدیک تر آ گیا عصر کا وقت نزدیک تر آ گیا کیا نمازیں قضا سب کی کروائے گا کاٹ اے شمر جلدی سے شہ کا گلا اور پھر شہ کی گردن پہ خنجر چلا برسرے کربلا برسرے کربلا خانہ وعدہ پیغمبر کا لوٹا گیا برسرے کربلا برسرے کربلا چادریں بیبیوں کے سروں سے چھنی صرف خیمے نہیں ساری چیزیں جلی بربریت نے ساری حدیں پار کی نبض کونین کی جیسے رک سی گئیں پھر غریبوں کی شام آئی دن ڈھل گیا برسرے کربلا برسرے کربلا خانہ وعدہ پیغمبر کا لوٹا گیا برسرے کربلا جانے کیسے کہاں سے جو پانی ملا سب سے پہلے سکینہ کو ڈھونڈا گیا اور جب اس کو کوزے میں پانی دیا
دیا. ماں سے پوچھا کہ اکبر کہاں ہے میرا, ماں سے پوچھا کہ اصغر کہاں ہے میرا. پھر چلی سوئے مقتل وہ کرتی بکا, برسرے کربلا برسرے کربلا. خان بادہ پیغمبر کا لوٹا گیا برسرے کربلا برسرے کربلا. زینب بے نواحوں کے زین اللبا, زینب بے نواحوں کے زین اللبا. مقصد شاہ دونوں کی نظروں میں تھا, مقصد شاہ دونوں کی نظروں میں تھا. اور تحفظ شریعت کا ایسے ہوا, خاک مقتل پہ سب نے تیمم کیا. فرض شاہد سبھی نے ادا کر دیا برسرے کربلا برسرے کربلا. پیغمبر کا لوٹا گیا برسرے کربلا برسرے کربلا. رہ گئی باپ کے ہاتھوں پہ اصغر چل بسے 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 مادرے رہ گئی علقمہ پیاسوں کو تکتی رہ گئی ٹکڑے ٹوکرے دیکھ کر دھولا کھلا ٹکڑے دیکھ کر دھولا کھلا ٹکڑے ٹوکرے دیکھ کر دھولا کھلا فاطمہ کبریٰ تکتی رہ گئی علقمہ پیاسوں کو تکتی رہ گئی چھن گئی مشق سکینہ تیر سے چھن گئی مشق سکینہ تیر سے چھن گئی مشق سکینہ تیر سے گئی مشق سکینہ تیر سے موج دریا میں تڑپتی رہ گئی علقمہ پیاسوں کو تکتی رہ گئی چل دیا کنبہ نبی کا کربلا
کربلا جل دیا کنبہ نبی کا کربلا کنبہ نبی کا کربلا نوحہ یثرب کی حد رہ گئی علقمہ پیاسوں کو تکتی رہ گئی دشمنوں کے مٹ گئے نام و نشان 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 کربلا والوں کی ہستی رہ گئی علقمہ پیاسوں کو تکتی رہ گئی بیویوں کی چادریں چھینی گئیں بیویوں کی چادریں چھینی گئی بیویوں کی چادریں چھینی گئیں بیویوں کی چادریں چھینی گئی غیرت دینی تڑپتی رہ گئی علقمہ پیاسوں کو تکتی رہ گئی حق پتے تو گریان سارے حسین سارے حسین حق پتے تو گریان سارے حسین سارے حسین ان کے دان پہ حق پرستی رہ گئی علقمہ پیاسوں کو تکتی رہ گئی دعا پڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعتی وفی کل ساعت ولینا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. شب عاشورہ کی صبح 6 بجے مسجد امام بارگاہ مصطفی میں ادا کیے جائیں گے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کریں. مجلس روز عاشور مسجد امام بارگاہ مصطفی میں بعد از مغربین منعقد ہوگی. مجلس سے مسائل جناب پروفیسر ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بیان کریں گے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ مجلس عظم میں شریک ہوں.
शब 11 मुहर्रम बतारीख 10 मुहर्रम मस्जिद इमाम बारगाह मुस्तफा में तमाम मोमिन और मोमिनात के लिए ज़ियारत के लिए खुला होगा। आप तमाम मोमिन से गुजारिश है कि कल बाद नमाज इशा से फजर तक मस्जिद इमाम बारगाह मुस्तफा में ज़ियारत के लिए तशरीफ लाएं और शब आशूर के दिन शब 11 मुहर्रम ज़ियारत फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अब लेडीज के थाल लेडीज अदादार इंसान हूँ, मैं सब सोच भी नहीं सकता, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं सोच सकता है। बल्कि अब तो इंशाल्लाह आया करो मनाना। खुशियों में भी हम लोग है सुनते रहते थे कि कोई हज नहीं है, इस्लामाबाद